فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی گناہگار عاصی امتیوں کو بچانے کے لیے کبھی میدان محشر سے کوئی صراط کی طرف جا رہے ہوں گے، کبھی میزان عمل کی طرف جا رہے ہوں گے، تو کبھی حوض کوثر پر تشریف لائیں گے۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ مقامات پر تشریف فرما ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہم نجنا من احوال المحشر بجاہ ھذا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاۃ والتسلیم آمین۔ یہ قیامت کا دن حقیقتاً قیامت کا دن ہے، 50,000 برس کا دن، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے، اس کی مصیبتیں بے شمار، شمار نہیں کر سکتا بندہ، اتنی مصیبتیں ہوں گی۔ اور مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں صرف ہوتا ہے۔ یعنی جو مخصوص بندے ہیں ان کے لیے اتنا کم وقت لگے گا کہ جتنا ایک فرض نماز میں کتنا وقت لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ ایک فرض نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بہت، اگر آپ اطمینان سے پڑھ رہے ہیں تو 10 منٹ لگے گا، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو اور بھی آگے فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کم وقت خاص بندوں کے لیے لگے گا۔ کتنا کم لگے گا؟ سماعت فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او ہوا اقرب، قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنے۔ یعنی بعض جو مخصوص بندے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی وقت لگے گا، 50,000 سال کا جو دن ہوگا وہ بس پلک جھپکنے میں گزر گیا، ان کو احساس ہی نہیں ہوگا اس چیز کا کہ کیسے وقت گزر گیا۔ جیسے کہ ہم اگر بہت تھکے ماندے ہوں اور ہم تھکاوٹ کے بعد اگر سو جائیں تو 2-4 گھنٹے ہمارے کیسے گزر جاتے پتہ نہیں چلتا، پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ تو بس یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو جو مقبول آنے بارگاہ الہی ہوں گے ان کے لیے تو یہ دن آسانی سے گزر جائے گا، اور جو جتنا گناہ گار ہوگا، جتنا زیادہ خطا کار ہوگا، اور جو جتنے بڑے بڑے خطا کار، گناہ گار اور بے ایمان قسم کے لوگ ہوں گے ان کے لیے وہ دن اتنے زیادہ سختی اور تکلیف کا ہوگا۔ قیامت ان کے لیے ہوگی، ایمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ ایمان والوں میں جو اعلیٰ منصب والے ان کے لیے قیامت نہیں ہوگی، قیامت بے ایمانوں کے لیے اور بد عملوں کے لیے ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی، سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی بتائیے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس دن سب سے بڑی نعمت مومنین کو کیا ملے گی؟ جنت نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نعمت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور جب یہ نعمت عظمیٰ ایمان والوں کو ملے گی تو فرماتے ہیں کہ ایمان والے مومنین اس اللہ کے دیدار کی لذت میں ایسے گم ہو جائیں گے کہ جنت ان کو ہیچ نظر آئے گی، جنت کی نعمت ان کے لیے کمتر نظر آئے گی۔ تو جب یہ جنت میں آگے بیان آئے گا، لیکن جب آگے تو میں عرض کرتا چلوں کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں خوش نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ جاؤ پوچھو میرے بندوں سے کس چیز کی کمی ہے۔ تو بندے کہیں گے کہ مولا جنت میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ایک چیز کی کمی ہے، تیرا دیدار نصیب نہیں، بس مولا تو اپنا دیدار ہمیں کراتے رہے، ہمیں اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی بندوں کو، ایمان والوں کو اس رب کا دیدار ہوگا جس رب کی تم اور ہم بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دن یعنی اس طریقے سے کہ اللہ اپنے رب کا دیدار نصیب فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں، جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا، اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے حوالہ اور احوال مختصر بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا
جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں اسے جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، جسے جہنم کہتے ہیں۔ آگے عقیدہ، جنت اور دوزخ کا بیان آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ کہ جنت کسے کہتے ہیں اور جنت کو اللہ نے کیسے پیدا کیا اور کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ نے رکھی ہے اپنے مخصوص بندوں کے لیے۔ عقیدہ، جنت اور دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہا برس گزر چکے ہیں اور وہ اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئی، یعنی ایسا نہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ احادیث میں تو آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو ایام ہوتے ہیں، جنت کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے سوار ہو جنت سوار ہو، اور کس لیے رمضان کے آنے کی خوشی میں جنت کو سوار ہو کہ اس میں وہ لوگ جو میرے عبادت گزار بندے ہیں، جو قرآن پاک حدیث پاک ہے نا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دینے والا ہوں۔ بندہ جو روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے بندہ، تو اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اور جب رب اجر دے گا تو کیا دے گا، اس کا حساب نہیں لگا سکتے، جتنی بڑی بارگاہ ہوگی اس کا اجر بھی اتنا بڑا ہوگا، ہے نا، جتنی عظیم بارگاہ ہوگی اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اگر کوئی مانگنے والا کسی جھوپڑی والے کے پاس جائے تو وہ روپیہ 2 روپیہ دے گا، اور اگر مالدار کے پاس جائے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، کروڑ پتی کے پاس جائے اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور اگر اربوں پتی کھربوں پتی کے پاس جائے تو اس کو 1 روپیہ 2 روپیہ دینے میں شرم آئے گی نہیں آئے گی۔ کسی بادشاہ کے پاس جائے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور بندہ شہنشاہوں کے شہنشاہ مالک کون و مقام خالق کائنات کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوگا اور اللہ نے وعدہ کیا کہ میں دوں گا، اس کا بدلہ میں دینے والا ہوں، تو اللہ کیا نعمت عطا فرمائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جنت دوزخ حق ہے، اس کا انکار اگر کوئی کرے تو اس کا ایمان نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ بھی جنت دوزخ نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوگی، تو یہ بھی ایسا کہنے والا بھی ایمان والا نہیں ہے۔ جنت دوزخ اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد جو جنتی ہوگے جنت میں جائیں گے، جو دوزخی ہوگے دوزخ میں جائیں گے۔ انشاءاللہ جنت کا بیان کل سے سماعت فرمائے، اس کے بعد دوزخ کا بیان آئے گا۔